میرا نام مرحا ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ کیونکہ میری جیٹھانی مجھ پر شک کرتی تھی، اس لیے اس نے مجھے پاگل خانے بھیجنے کی سازش کی۔ لیکن میرا جیٹ اس کے ارادوں کو جان گیا تو مجھے ایسی جگہ چھوڑ آیا جہاں وہ روز آ جاتا اور اپنے ساتھ لڑکی کو بھی لے آتا، کیونکہ پوری بات جاننے کے لیے اس کس کو آخر تک دیکھیں۔ پہلی چاہت قسط نمبر 20۔ ماما چاچی ہمارے ساتھ گھر نہیں جا رہی۔ فیصل ارحم کے ساتھ پہلے ہی باہر آ چکے تھے، اور اب جو ارحم نے اپنی ماں کو اکیلے ہبا کو گود میں اٹھائے اپنی طرف آتے دیکھا تو بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آیا اور چاچی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ہاں بیٹا، آپ کے سامنے بھی چاچی سو گئی تھی نا؟ جب وہ اٹھ جائیں گی تو ہم انہیں آ کر لے جائیں گے۔ وہ اپنے بیٹے کو بہلانے لگی۔ تو مما، ہم ان کے جاگنے کا انتظار کر لیتے ہیں نا؟ جب ان کی نیند پوری ہو جائے گی تو ہم ساتھ چلے جائیں گے۔ اور اور یہ ہبا تو اپنی مما کے بغیر روئے گی نا، آپ اسے کیوں لے آئی؟ مما پھر یہ چپ نہیں ہوگی، بہت روئے گی مما۔ اس کے تو بابا بھی اس کے پاس نہیں ہے اور ماما بھی اس کے پاس نہیں ہوں گی، تو پھر یہ بہت روئے گی۔ عاشق کا خیال آتے ہی ارم کی آواز رند گئی تھی۔ مما پلیز اسے اس کی مما کے پاس لے چلیں۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ وہ ہبا کو اپنی ماں سے لینے لگا، تبھی فریال نے ارم کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، اور ارم کو زندگی میں پہلی بار اپنی ماں سے تھپڑ پڑا تو وہ سہم گیا تھا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، ایک دفعہ کی بات سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ فریال ارہم پر بری طرح سے دھاڑ رہی تھی۔ فیصل گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے، جبکہ فریال ارہم کے ساتھ ہبا کو گود میں لیے پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، اور فریال کی اتنی بدتمیزی پر فیصل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ فریال، کیا کر رہی ہو؟ بچہ ہے۔ فیصل نے خود بھی ارہم کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور آج فریال نے صرف اپنے مقصد کی خاطر ارہم کو بری طرح سے مارا تھا، اور فریال کی اس حرکت پر فیصل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فریال کا گلا ہی دبا دیں، مگر خود پر قابو کر گئے۔ فیصل، گاڑی تیز چلائیں، گاڑی کسی سنسان جگہ پر لے جائے گا تاکہ ہم اسے ٹھکانے لگا سکیں۔ لالچ اور ہوس نے فریال کو نہ صرف اندھا کر دیا تھا بلکہ اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم کر دی تھی۔ ہاں ہاں فریال، تم فکر مت کرو، ابھی یہاں ذرا چہل پہل ہے، اس علاقے میں لوگ ذرا زیادہ ہیں، کوئی خالی اور سنسان جگہ آتی ہے تو پھر میں خود ہبا کو وہاں پھینک کر آؤں گا۔ گاڑی چلاتے چلاتے اچانک سے ہی فیصل کو کھانسی شروع ہو گئی۔ کھانسی ایسی شروع ہوئی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی فیصل نے گاڑی سائڈ پر روک دی تھی۔ فریال، مجھ سے گاڑی نہیں چلائی جا رہی، یہاں قریبی میڈیکل سٹور ہے، میں وہاں سے دوا لے کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی فیصل گاڑی سے اتر چلے گئے۔ پلیز جلدی گاڑی چلائیں، دیکھیں میرے بچے کو کیا ہو رہا ہے۔ کل تو اسے دوا دی تھی، یہ ٹھیک بھی ہو گیا تھا، مگر اب اتنا کھانس رہا ہے، اس کا سینہ بند ہے، اسے سانس نہیں لی جا رہی تھی۔ جلدی کریں، دیکھیں نا یہاں قریب میں کوئی ہاسپٹل ہو تو وہاں چلتے ہیں، اتنا چھوٹا بچہ تو اپنی تکلیف بھی نہیں بتا سکتا، اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا نا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اب اپنے بچے کی بگڑتی حالت دیکھ کر سسکیوں میں رونے لگی تھی۔ اچھا نا، صبر کرو، صرف تمہارا بچہ نہیں میرا بھی ہے، میں دیکھتا ہوں یہاں کوئی ہاسپٹل ہوا تو وہاں گاڑی روک دوں گا۔ وہ خود بھی اندر سے بہت ڈر گیا تھا، مگر ابھی وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی بیوی بھی رو رہی تھی۔ اگر وہ ہمت ہار جاتا تو پھر اپنی بیوی کو کیسے تسلی دیتا؟ تو وہ خاموشی سے گاڑی چلانے لگا کہ اسے ایک ہاسپٹل نظر آیا، لکھا تھا 24 آور، یعنی ہر وقت وہاں ڈاکٹر موجود ہوتے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور سائڈ پر گاڑی روکنے لگا تو تبھی ایک سیکورٹی گارڈ اس کی طرف آیا تھا۔ سر، اس پارکنگ میں جگہ نہیں ہے، آپ روڈ کی دوسری سائڈ پر سامنے پارکنگ میں اپنی گاڑی پارک کر دیں۔ یہ کہتے ہوئے اس گارڈ نے اس شخص کی گاڑی ہاسپٹل کے سامنے والی پارکنگ، جو کہ سڑک کے دوسری سائڈ پر تھی، وہاں گاڑی کرنے کا اشارہ کیا۔ اسے جلدی سے گاڑی وہاں کھڑی کی اور اپنی بیوی سے بھی اترنے کے لیے کہا۔ وہ اپنے بچے کو گود میں لیے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے شوہر کے پیچھے چل دی۔ اب فریال کو احساس ہوا کہ وہ ارہم کے ساتھ کچھ زیادہ ہی برا سلوک کر چکی تھی۔ ارہم بھی سسکیوں سے رو رہا تھا۔ سوری ارہم بیٹا، فریال نے ارہم کے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیکن ارہم پھر سے روئے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے فریال بہت پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا میرے بچے، بولو نا، مما سوری کہہ رہی ہیں نا؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی تو ارہم اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ ماما پانی چاہیے،
بہت پیاس لگی ہے، ارم نے اپنی ماں سے دور ہوتے ہوئے کہا۔ پانی تو نہیں ہے؟ فیال نے گاڑی میں نظر دوڑائی تو وہاں کہیں بھی پانی موجود نہیں تھا۔ ماما اب جائیں، بابا میڈیکل سٹور پر گئے ہیں نا، آپ بھی وہیں سے مجھے پانی لا دیں۔ ارم ضد کرنے لگا۔ آپ کے بابا آئیں گے تو میں انہیں کہہ دوں گی، وہ لا دیں گے۔ فیال نے منع کیا تو ارم پھر سے رونے لگا۔ اچھا اچھا رو مت، میں جاتی ہوں اور روبا کا خیال رکھنا، میں ابھی 5 منٹ میں آئی، ارم سے کہتی وہ گاڑی سے اتر گئی تھی۔ یہ فیصل بھی پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں، پچھلے 15 منٹ سے گئے ہوئے ہیں اور واپسی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ منہ میں بڑبڑاتے وہ سڑک پار کر کے ہاسپٹل کی طرف چلی گئی جس کے ساتھ میڈیکل سٹور تھا۔ فیصل اپنی دوا لینے وہیں گئے تھے، سو وہ بھی اسی طرف چلی گئی۔ میڈیکل سٹور پر کافی رش تھا اور منرل واٹر کی بوتل خرید کر جب وہاں سے نکلی تو دیکھا فیصل کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ اسے غصہ آیا تھا۔ آپ یہاں کس سے بات کر رہے ہیں؟ فیصل بھی فریال کی آواز سن کر ہڑبڑا گئے تھے۔ فری، میری دوست کا فون ہے۔ اپنے حواس پر قابو پاتے وہ فریال کو وضاحت دینے لگا۔ اور دوا کہاں ہے؟ کھانسی کا سرپ لینے تھے نا آپ نے؟ فریال شک بھری نظروں سے فیصل کو دیکھنے لگی۔ ہاں، میں کھانسی کا سرپ ہی لینے آیا تھا مگر دوست کا فون آ گیا۔ فیصل کو بھی اب غصہ آ گیا تھا۔ اور تم یہاں میری جاسوسی کرنے آئی ہو کیا؟ فیصل کو کافی حیرت ہوئی تھی فریال کو وہاں دیکھ کر، تبھی اس پر برس پڑے۔ اچھا اچھا، اب خرید لینا۔ فریال نے فیصل کو اتنے غصے میں دیکھا تو بات کا رخ بدل دیا۔ میں کیوں کرنے لگی؟ جاسوسی میں ارم کے لیے منرل واٹر کی بوتل لینے آئی تھی، اسے بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ آپ صرف لے لیے آئیے، میں یہ انتظار کر رہی ہوں۔ میڈیکل سٹور پر کافی رش تھا اس لیے اس نے باہر کھڑے رہنا ہی مناسب سمجھا اور فیصل کو میڈیکل سٹور سے میڈیسن اور پانی خریدتے ہوئے مزید 15 سے 20 منٹ لگ گئے تھے۔ فیصل فریاد دونوں چلتے ہوئے سڑک پار کر کے جب گاڑی میں آ کر بیٹھے تو دیکھا کہ ارم تو سو رہا تھا اور ہبا غائب تھی۔ فیصل فیصل فیصل، فریال زور زور سے چلا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ فیصل فریال کی سر چیخنے سے پریشان ہو گئے۔ بچی ہبا غائب ہے؟ اور فریال کی اس بات پر فیصل کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ تم مذاق کر رہی ہو نا، یہی ہوگی بچی، اچھی طرح دیکھو۔ فیصل تو صحیح معنوں میں پریشان ہو گئے تھے۔ سوتے نہیں نا، بچی ہے، 6 مہینے کی ہو گئی ہے۔ ارم ارم، وہ پریشانی میں ارم کو جھنجھوڑنے لگی۔ وہ بھی نیند میں تھا اسی وجہ سے ڈر گیا۔ جی جی مما، کیا ہوا؟ ہبا کہاں ہے؟ وہ حواس باختہ اس سے اپنی بیٹی سے پوچھنے لگی۔ مما مجھے کیا پتا، آپ کہہ رہی تھی کہ آپ اسے پھینک دیں گی، آپ نے ہی پھینکا ہوگا، بتائیں میری ڈول کہاں ہے مما؟ ارم جیسے رو دینے کو تھا۔ بکواس بند کرو ارم، تمہیں پتا ہوگا نا، تم گاڑی میں موجود تھے۔ فریال اس چھوٹے سے بچے پر برس رہی تھی۔ مما مجھے نہیں پتا، وہ اب آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ فریال تم گاڑی سے کیوں اتری تھی؟ تم جھوٹ بول رہی تھی نا کہ تم پانی لینے آئی تھی، مجھے پتا ہے کہ تم نے ہی کہیں پھینکا ہوگا۔ فیصل نے تو مرا کا بھی اچھی جگہ بندوبست کر دیا تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ بہانے سے مرا کے بچے بھی اس کے ساتھ پہنچا دیں، مگر یہاں تو سارے منصوبے فیل ہوتے نظر آ رہے تھے۔ ممو میں کیوں پھینک کر آؤں گا؟ فیصل جب آپ میری خوشی میں خوش تھے تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں اتنی رش والی جگہ پر اسے پھینک دیتی؟ اور اگر میں ایسا کرتی تو میں اس وقت پکڑی جاتی، اور یہ بہت رونق والی جگہ ہے، ہر جگہ لوگ اور سیکورٹی گارڈز پھر رہے ہیں۔ فریال خود بھی پریشان ہو گئی تھی کہ آخر بچی گئی تو گئی کہاں۔ ارم پر شک چاہتا تو بھی وہ ابھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ بچی کو کہیں غائب کر دیتا، اور اب تو فریال کو ایک نیا غم لگ گیا تھا کہ وہ بچی اگر مرا کے رشتے داروں کے ہاتھ لگی تو وہ فریال اور فیصل دونوں کو پکڑ کر جیل بھجوا دیں گے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اب تو فریال صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی۔ آگے بہت سے راز کھلنے ہیں، بہت سے انکشاف ہونے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ بچی کہاں گئی؟ کون لے گیا اسے؟ کیا ارہم نے اسے کہیں چھوڑ دیا؟ یا ان سب کے پیچھے فیصل کا ہاتھ ہے؟ یا پھر فریال ناٹک کر رہی ہے؟ اور جن 2 لوگوں کا ذکر کیا وہ کون ہے؟ یہ سب کچھ پتا چلے گا کل کی ایپیسوڈ میں۔ رسپانس اچھا ملنا چاہیے، تبھی ویڈیو اگلی آپ کو جلد ملے گی۔ اللہ حافظ۔